अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज भी आपका हो चुका होगा। कुछ ऐसी अच्छी स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिस पर आपको काफ़ी तशवीश होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कल हमने बात की थी और उस हवाले से हमारे पास केपी से भी एक अच्छी खबर आ रही है। और केपी से अब ये खबर आ रही है कि अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी एक अच्छा कदम उठाया है। और अब आवाम के लिए ये अच्छा है कि वो उनके एक्स अकाउंट पे जाएंगे, अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। किसी किस्म की आपको कोई शिकायत है तो आप CSKP ऑफिशियल पे जाएंगे, @CSKP ऑफिशियल, वहाँ पे अपनी शिकायत करेंगे और उसके ऊपर डायरेक्टली जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपी के, वो खुद देखेंगे और आपको आपकी जो शिकायत है उनका अजाला भी किया जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम केपी के। हम इससे पहले पंजाब से भी इस तरह की कल हमने किया था ना डिस्कस। पंजाब से हमने अच्छी खबर की, फिर हमने देखा देखी सिंध से की, फिर देखा देखी हमने बलोचिस्तान से की और आज केपी से भी अच्छी खबर आ गई। वी हैव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम केपी। सो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि एक सूबे में अच्छा काम होगा तो वो चारों में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एक जगह पे कहीं बुरा काम होगा तो वो इसी तरह से चारों पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर शख्स को ना कोई जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि वहां पे हुआ तो हम भी ये करेंगे। तो ये सिर्फ एक चीज है जो हमने आपके सामने रखी है। ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसमें इस तरह की अच्छाइयाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है उनकी। अगर एक जगह पे अच्छा काम होगा तो दूसरी जगह पर भी अच्छा काम होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दूं तो अब आप देखें कि मरियम नवाज जिस तरह से तनकीद कर रही है, उस तरह पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ से तनकीद कर रही है। फिर वो जो PTI है उसका अपना एक सिस्टम है, वो अलग से तनकीद कर रही है। तो अब अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएं तो फिर हर जगह से आपको पॉजिटिविटी भी नजर आएगी। तो ट्रेंडिंग न्यूज हमारे सबसे पहले ये है में तवानाई के शोबे से अच्छी खबर सामने आई है, जहां तेल और गैस के नए ज़खायर से मुतल्लिक OGDC के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी आपको बताएं कि सिंध के ज़िला खैरपुर में बतरसम ईस्ट 1 में कुएं से गैस और जो कंडेंसेट है वो मिलेगा आपको। और तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि कुएं से 22.5 मिलियन मकब फीट योमिया गैस और 690 बैरल योमिया आपको इसी तरह से ये हासिल होगा। और ये कुआं 30 जून 2025 को खोदा गया था, जिसकी गहराई 3,800 मीटर तक रखी गई है। यानी कि मुल्की तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा। और फिर तलब और रसद की बात करें, डिमांड और सप्लाई की, तो उसमें फ़र्क कम होगा। नई दरियाफ्त से तेल और गैस के इंपोर्ट बिल में भी नुमाया कमी होगी। बिल्कुल ऐसी है और ये OGDCL के लिए बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। गैस के ज़खायर कहीं मिल रहे हैं, कहीं पेट्रोल के ज़खायर मिल रहे हैं और कहीं हमारी मादनियात की बात हो रही है जो कि हम डील अमेरिका के साथ कर रहे हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे होंगे। एक और खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि कम उम्र की शादी शरीयत में बतल नहीं, मगर कानून के तहत इसको जुर्म करार दिया जाता है। मदिया बीबी ने वालिदैन के पास ना जाने, शोहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की और क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शोहर के साथ रहने का कहा। शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। निकाह नामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई, लेकिन नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 15 साल उसकी उम्र थी। अदालती फैसले में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के हवाले शामिल हैं और इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्री की शादी जुर्म है। अदालत ने फैसले की कॉपी तमाम मुतल्लिका वजारतों और फैमिली कोर्ट्स जजेस को भिजवाने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसले में सिफारिश की गई है कि शादी नाबालिगी और फौजदारी कवानीन में हम आंगी पैदा की जाए और निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बना दिया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा ही ना जारी हो और अवाम में आगे मुहिम भी चलाई जाए ताकि कम उम्री की शादी के नुकसान से बचा जा सके। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर एक्ट की बात की जाए, चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से बात की जाए, तो उसमें 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियां जिनकी शादी होती है वो जुर्म है। लेकिन अगर शरीयत की बात की जाए तो जब बलूगत आ जाती है बच्चियों में या फिर नौजवान बच्चों में, तो उनकी फिर शादी जो है वो जायज़ हो जाती है। लेकिन अब इस हवाले से कोर्ट जो फैसला दे चुकी है उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर जो निकाह रजिस्टर्ड करने वाले लोग होते हैं उनको
पता होना चाहिए कि अगर 18 साल एज नहीं है तो वो निकाह को रजिस्टर्ड ही नहीं करें। फिर उसके साथ साथ अवेयरनेस देनी चाहिए कम उम्र जो शादियां होती हैं बच्चों की, उस हवाले से कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो बेसिकली ये चीज़ समझाई गई है। अब इसमें काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कोर्ट भी यही मामलात को उठा रही है कि काफ़ी सारे शरीयत की बात की जाए या फिर लॉज की बात की जाए तो उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तो उसको बेहतरी की ज़रूरत है और हुकूमत देखते हैं कि अभी इस हवाले से किस तरह के स्टेप्स लेती है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बताते हैं, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE में दुनिया की पहली ऐसी मस्जिद तैयार होने वाली है जो किसी किस्म का कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज नहीं करेगी और दुनिया की पहली नेट ज़ीरो एनर्जी मस्जिद अक्टूबर में अबू धाबी में आवाम के लिए खोली जाएगी, यानी कि इसी मंथ, जिसे मिट्टी और सोलर पैनल से तामीर किया जा रहा है। और ये मस्जिद अपनी तवानाई की 100% ज़रूरियात सोलर पैनल्स की मदद से पूरी करेगी, जबकि ऐसा कूलिंग सिस्टम होगा और ऐसा कूलिंग और सर्कुलर डिज़ाइन भी होगा जो तवानाई की ज़रूरियात को 1/3 जबकि पानी की ज़रूरियात को 50% तक कम कर देगा। और इस मस्जिद की तैयारी में एक बड़ा चैलेंज क़िबला रुख को यकीनी बनाने के साथ साथ ऊपर दर्ज चीज़ों को यकीनी बनाना था, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका जायज़ा लेना भी ज़रूरी था, वो भी लिया गया। और UAE की कदीम तरीन मस्जिद AI, अगर इस हवाले से मैं बात करूं तो ये विडिया रैम्ड अर्थ तामीराती तकनीक से मुतासर होकर इस नई मस्जिद के लिए मकामी मिट्टी की मदद से 197 फुट चौड़ी और 23 फुट लंबी क़िबला रुख दीवार को तामीर किया गया ताकि हरारत को बाहर ले जाया जा सके। और इस मस्जिद में 1300 यानी कि 1300 नमाजियों की गुंजाइश भी होगी और सेंसर्स के जरिए दर्जा हरारत में और नमी को मॉनिटर करके पंखों और एयर कंडीशंस को उसी वक्त ऑन किया जाएगा जब उनकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल ऐसी है और ये दुबई में काफ़ी अच्छा साबित होगा क्योंकि वहाँ पे जो वेदर है उसकी आपको कंडीशंस सबको मालूम है कि 50+ वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। जब इतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई होगा तो इस तरह की मसाजिद वहाँ पे बनना ज़रूरी थी और इस तरह की एक मस्जिद जब बनेगी तो डेफिनेटली इसके देखा देखी आपको दूसरी, तीसरी और चौथी मस्जिद भी नज़र आएगी। और इससे पहले भी जितनी भी दुबई में मसाजिद बनी हुई हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उनके अंदर जाते हैं तो आपको इस तरह का हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम नज़र आता है। हीटिंग तो मेरे ख्याल वहाँ पे 1 महीना ही चलता है, लेकिन कूलिंग सिस्टम इस तरह का नज़र आता है कि वो आपको फील नहीं होता कि बाहर कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। खबरतीन नुज़ात, अब दुबई से ही एक खबर हम शामिल करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। दुनिया भर में साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ खतरा है और इसके मुकाबले के लिए माहिर और बासलाहियत साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मैदान में मुनफरिद इक़दाम करता आ रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दुबई पुलिस एक नया कदम उठाने जा रही है जिसका मकसद नई सलाहियतों को सामने लाना है और मुआशरे को साइबर खतरा से महफूज बनाना है। दुबई पुलिस ने एक मुनफरिद एथिकल हैकिंग मुकाबले का ऐलान किया है जिसका नाम कैप्चर द फ्लैग रखा गया है। ये मुकाबला साइबर सिक्योरिटी के बेहतरीन टैलेंट की निशानदेही के लिए मुतारिफ कराया जाएगा और ये पूरे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको बनाया जाएगा और ये एक पूरा अवेयरनेस मंथ जारी भी रहेगा। इसमें कुल 2,23,000 दिरहम के इनामात रखे गए और मुकाबले को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया। स्कूल के तलबा के लिए 40,000 दिरहम, यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए 78,000 दिरहम, जबकि प्रोफेशनल्स के लिए 95,000 दिरहम के इनामात रखे गए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स का आगाज़ 15 अक्टूबर से होगा और ये महीने के आखिर तक जारी रहेगा। इसके बाद फाइनल राउंड दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में 25 और 26 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। सो ये 5 अक्टूबर को एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि हमने एथिकल हैकिंग के ऊपर एक सेगमेंट भी किया था जिसमें हमने बताया था कि एक्चुअल में होती क्या है। तो एथिकल हैकिंग वही होती है जिसमें जो हैकर्स होते हैं वो आपका, चाहे वो मोबाइल सिस्टम है या फिर आपका अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें से जितने भी आपकी डाटा होता है या फिर जितने भी फॉल्ट्स होते हैं उनको ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद उसका मिस यूज़ नहीं होता बल्कि वो अपनी कंपनी वालों को बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से अब ये जिस फ्लैग का आपने नाम लिया, कैप्चर द फ्लैग नाम रखा गया, ये कंपटीशन जिसमें बहुत सारे एथिकल हैकर आएंगे, अपनी महारत दिखाएंगे और फिर इनामात भी पाएंगे। इससे क्या होगा कि दुबई को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा, डाटा सेफ हो जाएगा लोगों को, फिर अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को, फिर साथ ही साथ जो है वो एक लीडर बन जाएगा दुबई। बिल्कुल ऐसी गज़ल। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बरतानिया और कराची को मिलाने वाली खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बरतानिया से चोरी की गई एक महंगी रेंज रोवर गाड़ी का सुराग मुबैना तौर पर कराची के इलाके सदर में लगाया गया है। बैनुल-अक़वामी पुलिस फोर्स इंटरपोल ने बरतानवी पुलिस की दरख्वास्त पर सिंध पुलिस को खत भेजा है ताकि इस लग्जरी गाड़ी की बाजियाबी में ताउन किया जा सके। ये गाड़ी 22 नवंबर 2022 को हैरोगेट से चोरी हुई थी। इंटरपोल की जानिब से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गाड़ी का ट्रैकर एक अरसे के बाद 10 फरवरी 2025 को कराची में
दोबारा फाल हुआ था। आखिरी सिग्नल अजाम बस्ती कोरंगी रोड सदर के करीब मिले थे। इंटरपोल ने तस्दीक की है कि ये गाड़ी इसकी SMV डेटाबेस में शामिल है और पाकिस्तानी हुक्काम से दरख्वास्त है कि वो इसकी बाजियाबी के इंतजाम करें। सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कार की तलाश के सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और मगर अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि गाड़ी कब्जे में ली गई है या फिर नहीं ली अच्छा, गई। ये जो गाड़ी का आपने नाम लिया है रेंज रोवर, ये सबसे लग्जरी कार है और इसको टारगेट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ज़ाहिर है बाहर की कंट्रीज़ में। और इसको ना हैक करने का हवाले से मैं एक मूवी देख रही थी, उसमें भी इसी तरह से था कि इसको ना बड़ी एथिकल तरीके से हैक किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ना, तो बहुत सारी कीज़ इसकी सिग्नल्स को हैक कर लिया जाता है। तो अभी तक जिस तरह आपने एंड में बताया कि अभी तक ये नहीं पता कि ये गाड़ी कब्जे में ली गई थी या क्या कुछ हुआ था, मतलब अभी इसके ट्रेस करने का अमल जारी है। सिग्नल से हम मजीद कुछ बात नहीं कर सकते, जैसे जैसे इसके रूट्स की डिटेल्स आएंगी, इसके गैंग की डिटेल्स आएंगी, तो फिर हम आपके साथ मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको स्टोरी बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि अमेरिका में शदीद सियासी इख्तिलाफात और कांग्रेस वाइट हाउस के दरमियान बजट पर इत्तफाक ना होने के बायस हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो गई है और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये शट डाउन अमरीकी तारीख में 15वां है, जिसके बायस 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर $400 मिलियन का नुकसान भी हो रहा है। और ये सूरत हाल फंडिंग के किल्लत के बायस बनी, क्योंकि ज़ाहिर है अमरीकी सेनेट ने एक आर्जी बजट बिल को मुस्तरद कर दिया, फिर 21 नवंबर तक हुकूमती अखराजात जारी रखने के लिए पेश किया गया था और उस बिल की मुखालफत डेमोक्रेट्स ने उस बुनियाद पर की कि रिपब्लिकन्स ने इसमें सेहत आमा के लिए दी जाने वाली मराद की तौसीह शामिल करने से इनकार कर दिया, जो साल के ज़ाहिर इख्तिताम पर ख़त्म हो रही थी। और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन जमात हुकूमत के अखराजात को महदूद करने और वफाकी इदारों की तंजीम नौ के लिए अज़्म है उनका, ये उसके लिए काफ़ी पुरज़्म है वो लोग। और ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही दिसंबर तक 3 लाख मुलाजमीन को फारिग करने की मुहिम पर काम भी कर चुकी है और शट डाउन को मजीद कटौतियों के लिए एक मौके के तौर पर देखा भी जा रहा है। और शट डाउन के बायस ना सिर्फ साइंसी तहकीक और फ़ज़ाई सफ़र इससे ये आप ये कहें कि सस्ता हो जाएगा, बल्कि सितंबर के मुलाजमीन से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट भी जारी नहीं हो सकेगी। फिर सफ़र भी आपका सस्ता हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर अमरीकी फ़ौज एहलकारों को भी तनख्वाहें मौखर होने का सामना करना पड़ेगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस बार का जो शट डाउन है वो माजी के मुकाबले में ज़्यादा तवील भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जमातों के अंदरूनी हलके शदीद दबाव में हैं और कोई भी अपने डोनर्स के सामने पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने डोनर्स के सामने भी, अपने वोटर्स के सामने भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरह आपने तमाम स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, इसमें मुलाजमीन भी फारिग हुए हैं, फिर जो उनका फ़िज़ाई सफ़र है वो भी सुस्त हो जाएगा और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसको आप ये कह सकते हैं कि एक बैकलैश देखने को मिल रहा है अमेरिका की जो इकॉनमी है उसमें। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका शायद ज़्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान और इंडिया की जंग पे रहा, इसी तरह से फ़लस्तीन और इजराइल की जंग पे रहा या फिर रशिया और यूक्रेन की जंग में रहा, लेकिन जो उनके इंटरनल हालात हैं वो अभी भी इतने साजगार नहीं हैं। जो उनके इकनॉमिकल हालात हैं, मुआशी सूरत हाल है अमेरिका की, अभी वो इतनी साजगार नहीं है। सबसे ज़्यादा कर्जा उन्होंने आज भी चाइना का देना है, जिसको वो अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर समझते हैं। और इसके साथ साथ जो एक नारा था सदर ट्रंप का कि उन्होंने अमेरिका को वापस अजीम बनाना है, अजीम तर बनाना है, उस नारे में शायद जंगों की हद तक तो वो कामयाब हो चुके हैं कि जंग उनके कहने पर रुकती भी है और चलती भी है, लेकिन इकॉनमी को किस तरह से सहारा देना है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। ये थी जी हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आज आपको पसंद आई होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। ये सारी न्यूज़ थी और ट्रेंडिंग न्यूज़ थी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात कर लेंगे क्या कुछ हो रहा है इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा में। तो इसराइली फ़ौज का गज़ा जाने वाले समूद फ्लोटीला पर धावा हमले के अरकान को हिरासत में ले लिया गया और ग्लोबल समूद फ्लोटीला 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला है, जिस पर 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस हो गए, वकला हो गए, स्वीडिश माहौलियाती मुहिम जोई करने वाले ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ इस इमदादी काफिले का मकसद क्या है? फ़लस्तीनी इलाके पर इसराइली मुहासरे को तोड़ना है
اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ جلال الفرا موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے قافلے میں مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے سینیٹر ہیں، فلسطین کے حوالے سے کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ ہمارے ساتھ جلال الفرا موجود ہیں، فلسطینی صحافی ہیں۔ جلال بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے اسرائیلی فوج کا جو غزہ جانے والا اسموتھ فوٹیلا تھا، اس پر دعویٰ اور اس کے عملے کے اراکین کو حراست میں لینا، کیا یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ پھر اسرائیل کوئی چیز چاہتا نہیں ہے کہ غزہ کے حق میں بہتر ہو۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ یہ جو اسرائیل کی جارحیت لگاتار غزہ کے عوام اور فلسطینی عوام کے اوپر آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے سن 1948 سے جو چلتے آ رہی ہے، تو یہ ہمارے جو بھائی ہے اور ہمارے جو دوست ہے، جو ہمدرد ہے، اس قافلہ میں شریک ہے، جن میں سر فہرست سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہے، تو میرے خیال میں ان کو محاصرہ کرنا یا ان کو گرفتار کرنا ہمارے لیے تو کوئی یہ سرپرائز نہیں ہے۔ ہم اس چیز کا توقع ہم کرتے ہیں اس ناجائز دہشت گرد ریاست سے، اور میں آپ کو بتاتا چلو جو بھی صورتحال اس وقت ہے، اس کا میں نے پیشگوئی کر چکا ہوں مختلف پاکستان کی نیوز چینل میں 2 دن پہلے، کہ میں نے یہی کہا تھا کہ اسرائیلی جو سیاسی قیادت کون اسرائیل کی؟ اسرائیلی جو سیاسی قیادت، ایک تو یہ دہشت گرد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو، ایک دوسرا ہے اسموترچ اس کا نام ہے جو وزیر خزانہ ہے، ایک تیسرا ہے بن غفیر ہے جو سیکیورٹی منسٹر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ڈیفنس منسٹری کو، یعنی فوج کو اور ایئر فورسز کو ہدایات جاری کر دیا ہے کہ یہ جو سمود کا جو قافلہ ہے اس کو ہر حال میں روکا جائے، ان کے خلاف اگر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے تو کر لے۔ یہ تو ہدایات آج سے 3-4 دن پہلے ہو چکی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کا جو مظالم غزہ کے عوام کے اوپر چلتی آ رہی ہے، آج آپ کا سامنے، دنیا کا سامنے، عالمی برادری جو حقوق انسان کے علمبردار کی دعویدار ہے، ان کا سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہی میرے خیال میں اس قافلہ میں بھی وہی بھی لوگ شریک ہوں گے جن کے ممالک بھی کسی وقت میں اسرائیل کی بھی حامی تھے، اسرائیل کی طرفداری بھی کیا کرتے تھے۔ اس قافلہ کے اندر وہ بھی لوگ کہ جو ان کی ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی اتحادی بھی ہوا کرتے تھے۔ اب اسرائیل کی حقیقت ان کا سامنے تو نظر آ گئی نا جی، کہ یہی اسرائیل کی دہشت گردی ہے۔ ایک پرامن قافلہ جو غذا، ایک کھانا پینا خوراک سامان لے کر جا رہے ان معصوم، ان بھوکا پیاسے لوگوں کے لیے، ان کو دینے کے لیے، ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، ان پر بھی گرفتاری کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی۔ تو میرے خیال میں یہ اسرائیل ناجائز ریاست کا اصل چہرہ یہی ہے جناب محترم۔ تو یہ آپ لوگ کیوں سرپرائز دے؟ آپ، مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے۔ کچھ نہیں ہے، اس بات کا تو میں نے توقع کی ہے، اس بات کا میں نے ایکسپیکٹ کیا ہے، اور تمام پاکستانی نیوز چینل میں یہ بات کر چکا ہوں 2-3 دن پہلے بات۔ اچھا جلال صاحب، تو پھر آپ سمجھتے ہیں یا پھر یہی سمجھا جائے کہ جو حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل غزہ کے محاصرے کو توڑنے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا؟ بالکل، اسرائیل نے تو عملی طور پہ یہ چیز کر کے دکھایا۔ غزہ کے عوام کو پورے دنیا کا سامنے بھوکا پیاسا رکھا ہے۔ غزہ کے عوام کے خلاف ایک تو ان کی جو بمباری کا جنگ، ان کے جو بمباری کا جو حملے ہیں، بمباری، زمینی حملے، ہر طرح کی جو حملے، اور بھوک اور پیاس، خوراک پانی کو بطور احتیاط استعمال کر رہے۔ ظاہر ہے وہ جہاں کہیں بھی کسی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ غزہ کے عوام کو ایک پانی کا گھونٹ مل جائے یا غزہ کے عوام کو ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے، چاہے وہ سمندر کی طرف سے، یعنی اس قافلے کی تھرو سے جو قافلہ آ رہی ہے، یا وہ مصر کی بارڈر سے، یا کوئی دوسرا جو کرم ابو سالم نام اس کا جو بارڈر کا ہے وہاں سے۔ وہ تو بالکل کھلا اسرائیل نے تو بالکل فیصلہ کر چکا ہے کہ غزہ کے عوام کے اوپر جتنا ہم نے موت مسلط کیا ہے، بمباری کا موت، زمینی حملے کا موت، اب یہ موت بھی ہم ان کو اوپر مسلط کریں گے،
भूख और प्यास का मौत है। तो यकीनन ये एक्सपेक्टेड था और यही होना था। और बस हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि जो भी लोग इस काफिला के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको महफूज फरमाए इस नाजायज, इस दहशतगर्द रियासत की शर से। बिल्कुल सही। अच्छा जलाल बताइएगा कि क्या इस वाक़े के बाद जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो इजराइल के खिलाफ कोई मौसर आवाज़ उठा सकेंगी या फिर ये सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी मजम्मत तक ही महदूद रहेगा सारा मामला? यकीन करें मुझे चंद नामों पे मैं अक्सर न्यूज़ चैनल में जब बैठता हूँ ना तो एंकर पर्सन भी हंसते हैं इस बात पे। मैं जब कहता हूँ यार चंद ऐसा नाम है जो आप मेरे सामने ना ले तो बेहतर है। एक तो OIC का नाम मेरा सामने, OIC का नाम, एक तो बैनल आपको ये इंटरनेशनल के जो बैनल अक़वामी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसका नाम आप ना लें, अक़वाम मुत्तहिदा का नाम आप ना लें, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बेचारे बेबस साबित हुए इसराइल के सामने, ये सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर मौजूद है इस अमेरिका का जो वीटो का तलवार तैयार हमेशा रहता है इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फ़लस्तीनियों की कत्ल आम जारी रखने के लिए जो अमेरिका का वीटो तैयार है। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि आप आजकल के दौर में जनाब किधर है हुकूक इंसान, किधर है बैनुल अक़वामी क़वानीन, किधर है इंसानियत, कहाँ है? कुछ भी नहीं है आपका सामने। अगर जरा सा भी इस दुनिया में कोई हुकूक इंसान की तहफ़्फ़ुज़ होता ना तो आज मेरे ख्याल में गज़ा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा फिगर्स आप लोगों के पास गलत फिगर्स हैं, कोई 64 हज़ार शहीद नहीं है, 1 लाख से ऊपर जनाब मुहतरम, 1 लाख से ज़्यादा शहादत ना होती गज़ा के अंदर है, ये तबाही ना होती गज़ा के अंदर, ये जेनोसाइड गज़ा के अंदर ना होती, ये सब कुछ गज़ा के अंदर ना होता अगर ये जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आप ले रहे हैं अगर वो वाकई में होता है तो ये ना होता है जनाब। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ मेरा सामने नहीं किसी भी फ़लस्तीनी के सामने अब इन ऑर्गेनाइजेशंस OIC हो गई या अक़वाम मुत्तहिदा हो गया या ये हो गया, इनका नाम ना ले तो बेहतर है। सही। अच्छा जलाल साहब बताएं, जैसे हमने शुरू में इस सेगमेंट के शुरू में आपको एक वीडियो भी दिखाई साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की जो कि समूद के साथ अभी हैं, अगर इन्हें हिरासत में लिया गया तो फिर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए सेनेटर मुश्ताक पाकिस्तानी शहरी है और सेनेटर भी रह चुका है इस मुल्क के अंदर है। इस शख्सियत की इस मुल्क में इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। तो मेरे ख्याल में चाहे वो सेनेटर मुश्ताक हो या कोई भी पाकिस्तानी हो कहीं भी हो, वो पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, हर हुकूमत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की किसी भी मुल्क में। यानी मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं एक फ़लस्तीनी आपका सामने आज अगर मेरे साथ कोई परेशानी होती यहाँ पर तो यकीनन मेरी जो सफारत खाना है या मेरी जो पीछे गवर्नमेंट है वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगी। तो लिहाजा अगर ये बात साबित होता या ये बात होती है कि गिरफ्तार हो गया या हो रहा है सेनेटर मुश्ताक साहब, तो मेरी नज़र में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि फौरी तौर पे ऐसा इक़दाम करें जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को तहफ़्फ़ुज़ हो और साथ साथ आवाम को पर अमन अंदाज पर अमन तरीक़े से अपनी गवर्नमेंट से भी मुतालबा करे कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो किया है ये कोई गलत काम तो नहीं किया है, कोई एक पीसफुल अंदाज में वो गज़ा गया है, वहाँ पर खुराक खाने पीने की चीज़ें देने के लिए गया है, कोई बम लेकर नहीं गया है, कोई असलहा वगैरह तो लेके नहीं गया है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया, लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद है और ये अजीम अवाम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना बेटा, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब इस मुल्क का बेटा है, तो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जब इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने कोई किसी को तकलीफ नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल में इनको तहफ़्फ़ुज़ देना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर
یہ بنتا ہے. مجھے لاسٹلی یہ بتائیے اس واقعے کے اوپر اب کافی زیادہ احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے، اسپیشلی اگر اٹلی کی بات کی جائے تو وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. یہ احتجاج پورے یورپ میں پھیلے گا، پوری دنیا تک پھیلے گا. سو اس احتجاج کا کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں زیادہ احتجاج ہوتا تھا ایشین کنٹریز میں، اب یورپ میں بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے خلاف. جی دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، جن میں سب سے پہلی اٹلی کے دارالحکومت روم، اب روم ابھی بولتے ہیں، لوگ باقاعدہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بڑے شدید احتجاج، اور ابھی مختلف دارالحکومتوں میں احتجاج شروع ہو گئے. شاید یقیناً اب یہ جو مظاہرے ہیں وہ اپنے حکومتوں پر دباؤ بڑھائیں گے، دباؤ ڈالیں گے، تاکہ وہ فلٹیلا میں جو اس قافلہ میں شامل مسافروں کے حفاظت کے لیے اقدامات کرے. بالکل یہی ہوگا. ظاہر ہے ہر ملک کا حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کرے، چاہے وہ ملک سے باہر ہو چاہے وہ ملک کے اندر ہے. لیکن کچھ حکومتیں ایسے بھی ہیں جن کو یاد دلانا احتیاط برتنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. فلسطینی جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر صورتحال پر کمپریہنسو ڈسکشن ہمارے ساتھ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، پھر ملکی سیاست پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ملکی سیاست کی بات کی جائے، جہاں پہ اتحادی حکومت کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آنے لگی ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمرالزمان قاہرہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انداز گفتگو اور لہجے پر سخت اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ سے بھی اسی لہجے میں جواب آیا تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں. دوسری جانب پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ دراصل پیپلز پارٹی کو مریم نواز کی کارکردگی سے خوف ہے اور سیاسی بیانات کے ذریعے وہ اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کشیدگی دن کے ساتھ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب تک کم ہوگی، اسی پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں، ذرا وہ سن لیجئے مریم نواز صاحبہ کا. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. صحیح. یہ تو ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا سنا. بالکل ایسی، اور اسی پہ ہمارے ساتھ اخوان زادہ چٹان صاحب موجود. اس سے پہلے ہم ایک اور کلپ سن لیتے ہیں قمرزمان قاہرہ صاحب کا. جی اوکے جی. آج بھی ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلایا جائے. تو مہربانی کریں، تحمل سے. حکمران جو ہوتے ہیں انہوں نے باتیں سننی ہوتی ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام اس پہ تنقید کرنا ہوتا ہے. ہم نے سوال اٹھائے، آپ کہیں جی آپ کے سوال درست نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے جی ہمارا خیال یہ ہے، ان کا خیال آپ دیکھ رہے ہیں. حکومت بناتے وقت ہم نے بڑی نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ حکومت کا، مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ لکھا تاکہ کل کلاں کوئی پرابلم ہماری ورکنگ میں نہ آئے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے. تو جی اسی معاملے پر ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اخوان زادہ چٹان صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو کل بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے چیمبر میں اسپیکر صاحب کے، اور بات یہ کی گئی ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ تمام تر ایشوز کو حل کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹیک اپ کیا اس ایشو کو. کیا ایسا ہی ہوگا؟ تمام تر معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ چٹان صاحب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہم نے تو جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی میرے آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہم نے سسٹم چلانے کے لیے حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور ایک لکھا ہوا معاہدہ کیا تھا تاکہ سسٹم چلے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ ہم حکومت سے اپنے راستے جدا کریں، ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں. بیانات تو اپنی جگہ پہ، یہ تو مریم نواز صاحبہ کی بچکانہ بیانات ہے کہ میرا پانی میرا اختیار. بھائی آپ کا پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی تو خیبر پختونخوا کا ہے.
پانی تو نکلتا ہے گلگت بلتستان سے نکلتا ہے, پانی تو نکلتا ہے چترال سے نکلتا ہے, کشمیر سے نکلتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا پانی میرا اختیار, اگر کل پختونخوا والے کہے کہ میرا منرل, میرا مائنز میرا اختیار, میرا بجلی میرا اختیار, اسی طرح سندھ والے کہے کہ میرا پورٹ میرا اختیار, میرا سمندر میرا اختیار, بلوچستان والے کہے کہ میرا گیس میرے معدنیات میرا اختیار, تو پھر اس ملک اور وفاق کا کیا ہوگا؟ لیکن حاصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک تو ہمارا مجبوری تھی چلنا حکومت کے ساتھ. اگر ہم حکومت کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر یہ حکومت ختم ہو جاتا, دوبارہ الیکشن ہوتا, ملک کے امن و امان کی جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بار بار ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب حکومت کو جو مخصوص نشستیں ملے ہیں تو حکومت کو سمپل اکثریت حاصل ہوا ہے. تو اگر ہم اتحاد سے نکل بھی جاتے ہیں تو حکومت ختم نہیں ہوگا, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گا. تو اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم حکومت سے نکلے, اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں, کیونکہ سیاسی پارٹی کے پارلیمنٹ میں 2 رول ہے. یہ سب سے بہتر رول تو یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہو, آپ اپنے پالیسیوں کو عملی جامہ پہنائیں, یا یہ کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں, اور یہ دونوں جمہوری کردار ہے. حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس ملک کو ہائیبریڈ بالکل صحیح. اچھا اکبر زادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک سٹیک ہولڈر اور بھی ہے جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے, پاکستان تحریک انصاف. وہ تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ غزہ کی صورتحال کے اوپر جو صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ گورنمنٹ شامل ہے اور ان کو نکات کا پتہ تھا, انہوں نے پرائم منسٹر کا نام بھی لیا. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا کام کری ہے. غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے. جب یہ غزہ کا معاملہ حل ہو جائے گا تو یہ بھی ڈسٹ بیٹھ جائے گی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر کوئی کیا موقف دے سکتے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف جو بیانات دے رہے ہیں. آپ کل گنڈا پور صاحب کو سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہے یہ تو ایم آئی کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کے بچے رہا ہو گئے. ان کے بیانات پہ نہیں جائے, لیکن ہمارے تحفظات حکومت سے یہ ہیں کہ آپ 2 بندے بیٹھ کے اور فیصلے کرتے ہیں, نہ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں. اور یہ وہ فیصلے ہیں جس کے اثرات اس ملک پہ 100 سال تک رہیں گے. تو اگر ملک کی بنیادی فیصلوں میں یہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, ایون کہ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تو پھر حکومت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. تو پھر اس سے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں اور ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن چٹان صاحب ہم نے بہت دفعہ دیکھا راستے جدا کرنے والی بات کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے اختلافات سامنے آئے ہیں اتحادیوں کے آپس میں, لیکن راستے جدا کرنے والی بات پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بعد میں معاملات حل ہو جاتے ہیں. مجھے جلدی سے یہ بتائیے گا, ایک تاثر یہ بھی ہے, کل بھی میں دیکھ رہی تھی بہت سارے پروگرامز میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کی جو کارکردگی ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ کافی اچھی ہے, جس وجہ سے پیپلز پارٹی خوف زدہ ہے, اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اگر آپ سندھ کا اور پنجاب کا موازنہ کریں تو ٹک ٹاک پہ یا ایکس پہ یا فیس بک پہ تو پنجاب کی بہت اچھی کارکردگی ہوگی, لیکن اگر آپ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کریں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں کے لیے ہم نے 20 لاکھ سیلاب زدگان کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, جو ابھی تک ہم نے 6 لاکھ گھر جو ہے ڈیلیور کیے. ہم نے تھر میں جو ہے ایسا منصوبہ بنایا کہ پاکستان کی بجلی کا مسئلے کو حل کر دیا. ہم نے اس طرح کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائی سندھ میں, جو باہر سے لوگ آتے ہیں. یہ لوگوں کا ایک پلیٹ دال دینے سے یا ایک خیمہ دینے سے یا اس کو کشتی دینے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں اربوں کا نقصان ہوا ہے. چیئرمین بلاول صاحب نے کہا, حکومت سے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہم پہ سیلاب آ رہی ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. کلائمیٹ چینج میں ہمارا 0% کردار ہے, لیکن متاثرین میں ہم ٹاپ 10 پہ ہیں.
تو آپ دنیا سے مطالبہ کریں کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. تو اس کا بھی مریم نے مذاق اڑایا. یہ لوگوں کی جو نقصانات ہوئی ہیں, یہ ایک پلیٹ دال دینے سے, یہ ایک پلیٹ چاول دینے سے یا ایک خیمہ دینے سے حل نہیں ہوں گی. لوگوں کے اربوں کی نقصانات ہوئی ہیں. تو مجھے تو گراؤنڈ پہ پنجاب حکومت کی ان کا سیاست جو ہے میٹرو سے شروع ہو کے اور موٹر وے پہ ختم ہو جاتا ہے. باقی ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی مجھے بتائے ان لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے پنجاب میں. وہاں پہ تو ہم نے خواتین بے نظیر کارڈ شروع کیا ہے, کسان کارڈ شروع کیا ہے, لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا اکبر زادہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ لاکھ در ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اکبر زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بہت ہی زبردست سیگمنٹ ہے, میں بہت پرجوش بھی ہوں اس کے ساتھ, اس کو ایکسپلین کرنے میں اور اس پر بات کرنے میں, کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہر عمر اور ہر طبقے کی خواتین کے لیے یکساں انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہے میک اپ. آج کل میک اپ کے ٹرینڈز تیزی سے بدل رہے ہیں. کبھی نیچرل لک کا چرچا ہوتا ہے, کبھی آپ یہ کہیں کہ بولڈ آئیز ہوتی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنی ساری پروڈکٹس میں سے اپنی جلد یعنی کہ اپنی اسکن کے حساب سے کس طرح کی ہم پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, چوز کر سکتے ہیں, اپنے اسکن کے اکارڈنگ کون سی بیس لے سکتے ہیں, اور وہ کون سی لازمی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر وقت آپ کے پاؤچ میں ہونی چاہیے, جس سے آپ کا پورا کا پورا میک اپ ہو سکتا ہے اور آپ بہت ہی خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم بالکل ایسی, اور اس پہ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. سیگمنٹ ہے خواتین اس وقت ہمیں سن رہی ہوں گی 051-890-1008. ایک نمبر ہمارا یہ آ گیا, دوسرا نمبر ہے ہمارا 051-2624-946. ان دونوں نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علینا شاہ موجود ہیں, پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ ہیں. علینا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علینا, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کون کون سے میک اپس کا ہے, اور سب سے زیادہ مقبول کون سا اس وقت ٹرینڈ ہے؟ ٹھیک ہے, جہاں تک میک اپ کی بات ہے تو میک اپ آئی بلیو اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. کہ کوئی بھی ایک یونیورسلی کریکٹ وے نہیں ہے میک اپ کرنے کا. لیکن آبویسلی ٹرینڈس کی جہاں بات ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کوئی ٹرینڈ آتا ہے, کوئی جاتا ہے. 2025 کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوئی اسکن یا گلاس اسکن میک اپ جو آپ نے بہت سنا ہوگا, بالکل سوشل میڈیا پہ بہت دیکھ رہے ہیں. سیٹن فنش یا کلاؤڈ اسکن میک اپ اس کو کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلاس اسکن میک اپ میں بہت زیادہ ڈیوئی, ریڈینٹ اور گلوئی میک اپ ہوتا ہے, وچ از ناٹ ریئلی سوٹیبل فار آل اسکن ٹائپس, اور وہ اتنا لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتا. اوبیسلی بہت وہ اچھا لگتا ہے, میں خود بھی پرسنلی پریفر کرتی ہوں. لیکن اب تھوڑا سا کلاؤڈ اسکن کی طرف ٹرینڈ ہو گیا ہے, جس میں آپ سیمی میٹ میک اپ کرتے ہیں, یعنی اس کی سیٹن فنش ہوتی ہے, نیچرل سٹل, لیکن یہ کہ وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور زیادہ ہر طرح کی اسکن ٹائپ پہ سوٹیبل ہوتا ہے. صحیح. اچھا علینا, تمام جتنی بھی خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کا ایک ہی کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے فیس کے اکارڈنگ ہماری بیس نہیں ہوتی. بیس جب لینے جاتے ہیں اس ٹائم لگ رہی ہوتی ہے لائٹس میں, لیکن جب بعد میں گھر آ کے لگاتے ہیں, چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیک کے ساتھ, گھر میں لائٹس ٹھیک کر لیا کریں, آپ کے ہاتھوں کے ساتھ وہ میچ نہیں ہو رہی ہوتی. تو کیا بیسک سٹیپس ہیں, کس طرح سے ہم اپنی بیس چوز کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی انڈر ٹون کیا ہے, اسکن کی انڈر ٹون کیا ہے, کیا وہ کول انڈر ٹون ہے یا وارم انڈر ٹون ہے. اگر کسی کی وارم انڈر ٹون ہے اور وہ کول ٹون کی فاؤنڈیشن سلیکٹ کر لے گا تو اس میں چاہے وہ جو بھی شیڈ لے وہ یا تو گرے دکھے گا, آکسیڈائز کر جائے گا, اس میں ایشوز آئیں گے. تو جب آپ کسی بھی اسٹور میں جاتے ہیں, اپنے صرف بیک آف دا ہینڈ پہ یا آپ صرف اپنے چیکس پہ مت اس کو ٹیسٹ کریں, کیونکہ آبویسلی آپ کا فیس اور آپ کے ہینڈس یوزلی ڈفرینس ہوتا ہے. تو آپ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو یہاں سے لے کے ڈریگ کریں, اچھا اپنی نیک تک, کیونکہ نیک کے ساتھ بھی میچ کرنا ضروری ہے. تو وہ صحیح طریقہ. اور یہ کول اور وارم کیسے پتہ چلے گا اسکن کا؟ کول اور وارم ایسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہماری وینز ہوتی ہیں ریسٹ کے اوپر, تو اس سے جو ہے آپ
ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جو زیادہ بلوئش یا پرپلش کی طرف ہوں گے تو وہ کول ٹونڈ ہوتے ہیں. اس میں اب تھیوری میں جائیں تو ڈیٹیلڈ صحیح آپ کو اس پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر لیٹ سپوز آپ میک اپ پروڈکٹس کی بات کر لیجئے, آپ نے اگر میک اپ پروڈکٹس کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں آپ کا ماحول اور پھر ویدر کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ کیا سردیوں کے لیے الگ میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں اور گرمیوں کے لیے الگ میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں؟ اوبویسلی ویدر افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسکن ٹائپ کا بھی کافی اہم رول ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو اسپیشلی ونٹرز کے اندر آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. آپ کی اسکن پریپریشن بہت اچھی ہونی چاہیے, ہائیڈریٹڈ ہونی چاہیے, اسکن موئسچرائزڈ ہونی چاہیے میک اپ لگانے سے پہلے. ڈائریکٹلی آپ کبھی بھی میک اپ اپلائی کریں گے, چاہے وہ جتنا بھی اچھا برانڈ آپ یوز کر رہے ہیں, تو اگر آپ کی اسکن پریپ اچھی نہیں ہے تو اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوں گے. تو آبویسلی سمر اور ونٹرز میں تھوڑا پروسیس بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سمرز میں کیونکہ سویٹ ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو زیادہ آپ کو سیٹ بھی کرنا پڑتا ہے میک اپ. ونٹرز میں آپ زیادہ اس کو ڈیوئی بھی رکھ سکتے ہیں, تو اس میں ایشوز نہیں آتے. ڈیلی بیسس پہ جو خواتین گھروں میں ہیں اپنی اسکن کو کس طرح سے پریپ رکھ سکتی ہیں؟ ڈیلی بیسس کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ اسکن کیئر بیسیکلی جب کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آج میک اپ آرٹسٹ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ پھیرے گی, اور وہ تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو اپنی اسکن کیئر ہمیشہ ہی کرنی ہے, صرف کسی اسپیسیفک ایونٹ کے لیے آپ کو نہیں کرنی ہوتی. یہ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اسکن کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سعدیہ صاحبہ لاہور سے. سعدیہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی میک اپ یوز کرتی ہوں تو مجھے ایک دم سے اسکن پہ نا گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کھجلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور 2-3 گھنٹے کے بعد وہ بیس آٹومیٹکلی بلیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بہت زیادہ ایشو ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اریٹیشن ہو جاتی ہے, تو یہ تو انہیں میں سجیسٹ کروں گی کہ کسی اسکن ایکسپرٹ یا ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کے پہلے اس کے بارے میں چیک کروائیں, ٹریٹ کروائیں کہ کیا ایشو ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو میک اپ پروڈکٹ ہے اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ ہو جو آپ کی اسکن ٹائپ کو سوٹ نہ کر رہا ہو, اس سے آپ کو الرجی ہو رہی ہو. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے, جو گرے ہو جاتی ہے فاؤنڈیشن, وہ آکسیڈائز ہو جاتی ہے بیسیکلی. تو یا تو آپ رائٹ شیڈ نہیں سلیکٹ کر رہے, اور کچھ فاؤنڈیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں جو دے ٹینڈ ٹو آکسیڈائز. تو یہ آپ کو ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے کہ کس برانڈ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آکسیڈائز ہوگی. تو آپ اس سے یوزلی اپنا جو شیڈ ہے اسے ایک شیڈ لائٹر لیتے ہیں, کہ جب وہ تھوڑی دیر میں آکسیڈائز ہو بھی جائے تو وہ آپ کا شیڈ ہی رہے. اچھا علینا, ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بہت ساری گرلز جو ہیں یا بہت سارے لوگ ایکسپینسو میک اپ بائی کر لیتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ گیٹ گڈ ریزلٹس. اس کے پیچھے کیا ٹیکنیکس کا ایشو ہوتا ہے؟ یس, کیا اچھے پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ٹیکنیک کے بغیر آپ کے اچھے پروڈکٹس کسی کام کے نہیں. اگر آپ کے پاس ٹیکنیک ہے تو آپ عام سے پروڈکٹس کے ساتھ بھی ایک بہت اچھی لک کریٹ کر سکتے ہیں. تو بہت مہنگے میک اپ پروڈکٹس میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ تھوڑے سے بجٹ فرینڈلی پروڈکٹس لیں, ان سے پریکٹس کریں, اپنی ٹیکنیکس انہینس کریں, اور پھر آئی وڈ سجیسٹ کہ انویسٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اگر ایک عام فہم خاتون ہے جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ اچھے پروڈکٹس کیا ہیں, برے پروڈکٹس کیا ہیں, تو یہ صرف لگانے کے ساتھ ہی اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, کیونکہ اس کو تو شاید اتنا معلوم نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. بعض اوقات لوگ یہ چیک کیے بغیر کہ وہ پروڈکٹ کس اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیڈ ہے لے آتے ہیں. جیسے اب ڈرائی اسکن والا ہے کوئی, ٹھیک ہے, تو وہ اگر کوئی بہت ایسی میٹ فاؤنڈیشن لے لے گا, یعنی جس کا فارمولا بہت زیادہ ڈرائنگ ہوگا, تو آبویسلی ان کی اسکن پہ پیچز بن جائیں گے, وہ کیکی بھی لگے گی. تو آپ کی اسکن ٹائپ آپ کو پتہ ہونی چاہیے میک اپ شاپنگ سے پہلے, اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے اپنے پروڈکٹس. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے کیکی کی بات کی ہے, میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا میک اپ کرنے کے بعد اچھا کیا, اس ٹائم بہت اچھا لگ رہا ہے, بعد میں بہت زیادہ کیکی ہو گیا. اس کے پیچھے کیا بگیسٹ مسٹیک ہوتی ہے؟ نہیں کر پاتے وہ صحیح سے, یا پین کیک وغیرہ ہوتا ہے یا ایکچوئل میں ہوتا ہے؟ پین کیک وغیرہ زیادہ کی جہاں تک بات کی جائے, آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا فلالیس فلٹرڈ میک اپ دکھایا جاتا ہے کہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کلائنٹ کی سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیکی میک اپ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, اور اس میں اسکن پریپریشن جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی طرح اسکن پریپیئر ہی نہیں کی, ڈائریکٹ آپ نے بس میک اپ اسٹارٹ کر دیا ہے, تو وہ پیچی بھی لگے گا, وہ کیکی بھی لگے گا,
اور بہت زیادہ اوور سیٹ بھی نہیں کرنا ہوتا فیس ٹھیک کہ ہے. آپ نے پورا فیس بس Perfect پاؤڈر ہے, کر ہاں. دیا ہے, اوورلی پاؤڈر کر دیا ہے. اوور یوز آف پروڈکٹس چاہے وہ فاؤنڈیشن ہے, پاؤڈرز ہیں, اٹ اینڈز اپ لکنگ ویری کیکی. تو آپ بہت زیادہ لیئرز اوائڈ کریں اور بہت زیادہ فیس کو اوورلی پاؤڈر نہ کریں. بس جہاں جہاں ضرورت ہے, جیسے کہ یہ آپ کی ٹی زون ہوتی ہے, یہ آئلی ہو جاتی ہے, یا آپ کی انڈر آئیز ہیں, تو وہ آپ لائٹلی سیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا علینا, لیٹ سپوز اگر میک اپ کی بات کر لی جائے تو آپ نے اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو اس کو کتنی دیر تک آپ کی اسکن کے اوپر رہنا چاہیے, اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ آپ اس کے جو کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے اوور یوز کہا تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, سو اسکن کی کیئر آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسکن کیئر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میک اپ آبویسلی برائڈل میک اپس جو ہیں دے ہیو ٹو لاسٹ فار لائک مور دین 12 آورس. تو وہ آپ کے ایونٹ کے لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے میک اپ پہننا ہے. لیکن ریگارڈلیس آف دس کہ کتنی دیر آپ نے پہننا ہے, آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنی اچھی طرح اپنا فیس کلین کریں گے, کلینزنگ اچھی ہونی چاہیے. صحیح. آمنہ اسلام آباد سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی آمنہ, اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے میم سے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی پروڈکٹ وغیرہ چینج کرنے سے فیس پہ ڈیمیج تو نہیں ہوتا, یا کوئی برانڈ چینج کرنے سے کوئی اسکن میں پرابلم تو نہیں آتی؟ گڈ کوسچن. صحیح. جی لینا, اگر آپ کوئی اچھا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, اچھا برانڈ یوز کر رہے ہیں, جن کے انگریڈینٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کوالٹی انگریڈینٹس وہ یوز کر رہے ہیں, اینڈ اٹ از سوٹیڈ ٹو یور اسپیسیفک اسکن ٹائپ, پھر میرا نہیں خیال کہ, کیونکہ ہم اپنے میک اپ میں بھی جو ہے ہماری کٹس میں ایک طرح کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں. وتھ ٹائم اپنے پروڈکٹس جو ہیں آپ نئے نئے آتے ہیں تو آپ ٹرائی بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اسکن کیئر اس میں بھی اہم ہے. اسکن کیئر اچھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور بیک ٹو دیٹ کوسچن جہاں پہ اسکن کیئر کی بات ہو رہی تھی, اور میک اپ کو کس وقت تک ہمیں ریموو کرنا چاہیے, کتنی دیر تک وہ آپ کے چہرے پہ رہنا چاہیے؟ میک اپ آپ ڈیلی بیسس پہ تو بہت زیادہ میک اپ ایک تو لگائیں نہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ آپ کو ضرورت, جن کی نیڈ ہے, کچھ مجبوری ظاہر اسکرین کی ڈیمانڈ ہے, اسکرین کی, جیسے میں نے کہا کہ جیسے اوکیزنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اس پہ پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اور آپ نے پورا دن بھی اگر میک اپ لگایا ہے, فرق کہاں پہ جا کے پڑتا ہے کہ رات کو آپ اسی میک اپ کے ساتھ سو گئیں, یا آپ نے صرف ایک میک اپ ریموونگ وائپ لی اور آپ نے اس سے اپنا فیس کلین کیا اور آپ نے کہا آئی ایم گڈ ٹو گو اور آپ سو گئیں. یہاں سے اسکن ایشوز بڑھ جاتے ہیں. اور میک اپ اصل اینیمی نہیں ہوتا, اصل اینیمی ہوتی ہے آپ کی لیک آف اسکن کیئر. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں اپنی برائڈس کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ میک اپ آپ کا ایک فیس واش کرنے سے اترنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آئل بیسڈ کلینزر ہوتا ہے, یا اسپیشلی فیس کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آئلز یا کلینزنگ بامز, جو کہ آپ پہلے اپنے ڈرائی فیس پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے ہینڈس پہ لے کے اچھی طرح مساج کرنا ہے. تو وہ فارمولیٹ ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ واٹر پروف, سویٹ پروف, ہر طرح کے میک اپ کو نا آپ کی اسکن کے اندر سے لٹرلی میلٹ کر کے باہر لے آتے ہیں, سرفیس پہ لے آتے ہیں. تو اس کے بغیر میں تو اپنی لائف نہیں امیجن کر سکتی ایک کلینزنگ آئل یا بام کے بغیر. تو رات میں ڈبل کلینزنگ میتھڈ اس کو کہتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ آپ کا ہوگا کلینزنگ آئل یا کلینزنگ بام, جو کہ فیس کے لیے ہو, مساج اٹ ویل انٹو یور اسکن. اس کے بعد جو بھی آپ کا نارمل کلینزر ہے اس کے ساتھ اپنا فیس واش کریں. یہ 2 اسٹیپس اگر آپ کریں تو میک اپ آپ کی اسکن کو کچھ بھی نہیں کرے. جو تھوڑی سی ایجڈ خواتین ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جیسے ہماری امیاں ہیں, اور بہت سے ایسی خواتین جو ہیں جو زیادہ نہیں باہر جاتی اور ان کو نہیں آئیڈیا, ان کے لیے ڈیلی روٹین کیا ہونی چاہیے اپنی اسکن کیئر کی؟ پانی زیادہ پئیں ایک تو, جی پانی زیادہ پئیں, اور اسکن کیئر کو بہت سمپل اگر ہم رکھیں نا, بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس لیے اسکن کیئر نہیں کرتی کہ ہم سے نہیں ہے اتنی 5-6 چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. جیسے ورکنگ وومن ہیں, مارننگ میں ان کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ وہ 5-6 لیئرز لگائیں اسکن کیئر کی, پھر وہ میک اپ کریں. تو اسکن کیئر کو جتنا ہم سمپل رکھیں گے اتنی وہ افیکٹو ہوگی. آج کل سیرمز آ گئے ہیں ایسے کہ ایک سیرم کے اندر آپ کو ملٹیپل انگریڈینٹس مل جاتے ہیں وچ آر ویری گڈ فار یور اسکن. تو آپ ایک کوئی ہائیڈریٹنگ سیرم لگا لیں, اور سن اسکرین مسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ لگا لیں. یہ 2 چیزیں آپ کر لیں. اچھا علینا, آپ کیونکہ کئی کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ بھی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پروڈکٹس میں یہ جو ہائیجین ہے اور صفائی کا کس طرح سے آپ خیال رکھتی ہیں, اور کس طرح سے ہمیں یا ہمارے سننے والوں کو خیال رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا ہے. جرمز آر ایبسلیوٹلی ناٹ ویلکم انٹو مائی میک اپ کٹ. یہ آئی تھنک ایک میک اپ آرٹسٹ کی جو ہے بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہائیجین کا خیال رکھیں.
اور اس میں ایجوکیشن کلائنٹس کے پارٹ پہ بھی کافی ضروری ہے. کلائنٹس بھی اگر اس کو پریفر کریں گے تو میک اپ آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی زیادہ رسپانسبل ہوں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چند پیسے بچانے کے لیے کلائنٹس اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں کہ اگر ایک میک اپ آرٹسٹ دوسرے سے نسبتاً تھوڑا زیادہ چارج کر رہا ہے تو اس کی کاسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ہائیجین اگر مینٹین کرنی ہے تو آپ سیم برش یا سیم بیوٹی بلینڈر ہر کلائنٹ کے اوپر یوز نہیں کر سکتے. یا آپ ڈائریکٹلی اپنی لپسٹک آپ نے اوپن کی, آپ نے ایک کلائنٹ پہ لگائی, دوسرے پہ لگائی, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. اس کے لیے آپ کو ڈسپوزیبل وانڈس چاہیے ہوتے ہیں, اپلیکیٹرس چاہیے ہوتے ہیں, ملٹیپل سیٹ آف برشز چاہیے ہوتے ہیں, پھر آپ کو اپنے برش ڈس انفیکٹنٹس چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ بٹوین کلائنٹس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ آپ واش کر کے آئیں برشز کو. تو اس کے لیے اپنی بات کروں میں تو میرے پاس ملٹیپل سیٹ آف برشز ہوتے ہیں, اور اگر مجھے کوئی ایک برش اسپیسیفک ہی یوز کرنا ہے دوسرے کلائنٹ پہ تو وہ اسپرے فارم میں آتی ہیں برش کلیننگ سولوشنز. جسٹ آپ نے اسپرے کرنا ہے اور انسٹنٹلی آپ کا برش بیکٹیریا فری ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. اور یہ جو برشز کو واش کرنا ہوتا ہے کتنے عرصے بعد آپ اپنے میک اپ برشز کو چینج کر سکتے ہیں؟ چینج یا واش بھی اور چینج بھی؟ واش کا تو یہ ہے آپ نے جب میک اپ کیا ہے اس کے بعد واش نیکسٹ کلائنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے برشز کو واش if you are using that brush into your skin then what is the مطلب ایک تو آپ برش یوز کر رہے ہیں میک اپ کسی کو کرنے کے لیے کلائنٹ کے لیے, ایک برش آپ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی یہ پالیسی ہے؟ میرا پرسنل تو یہی اوپینین ہے کہ آپ کو نیکسٹ یوز سے پہلے واش کرنا چاہیے کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ پروڈکٹ لگا ہوتا ہے, بیکٹیریا, ڈسٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بلڈ اپ ہوتی ہیں. چینج جو ہے آپ اچھی کوالٹی کے جو برشز ہیں تو وہ تو ایک سال تک بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. ہر میک اپ آرٹسٹ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کبھی بھی سیم برش یا سیم بیوٹی بلینڈرز دوسرے کلائنٹس بھی. صحیح ہو گیا علینا, تھینک یو سو مچ. ہو جانے گا سلینا شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ میک اپ کے حوالے سے ہمیں ان ڈیٹیل بتا رہی تھی. یہاں پہ وقت وہ چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب میک اپ کے بعد ایک اور بہت زبردست سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ آج کی مصروف زندگی میں جہاں کام ہے, ذمہ داریاں ہیں, بھاگ دوڑ اتنی زیادہ ہے, سب کچھ وقت پر قابض ہو چکا ہے, تو وہاں سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہونے والی چیز ہے وہ ہماری صحت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو, آپ نے فٹنس, اپنی جم کا خیال رکھنا ہے, اس کے لیے وقت نکالنا ہے. اور فٹنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا دکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اور جیسے ہم نے پہلے میک اپ کی بات کی تو بس آپ نے میک اپ لگا لیا تو آپ اچھا دکھیں گے. جسمانی صحت بھی آپ کی ہوتی ہے, جسمانی طاقت بھی ضروری ہوتی ہے, پھر آپ کی مینٹل جو پریپریشن ہوتی ہے وہ مینٹلی آپ کا سکون بھی ضروری ہے, روزمرہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا بھی ذریعہ ہے. اور باقاعدہ ورزش نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ قوت مدافعت جو ہے وہ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. ذہنی دباؤ آپ کا کم ہو جاتا ہے, اسٹریس کم ہو جاتا ہے, اور انسان کو زیادہ توانائی ملتی ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی مصروف روٹین میں خود کو بھول جاتے ہیں. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے. بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ نوید صدیقی موجود ہیں, یہ بھی فٹنس ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ بینیس ظفیر موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج ایک خواتین کا سیگمنٹ آپ ان کے ساتھ کریں گی, میں ذرا تھوڑا سا مردوں کی بات کروں گی. نوید سب سے پہلے کالز بھی اناؤنس کر دیتے ہیں, کالز تھوڑی دیر میں اناؤنس کر دیتا ہوں. نوید مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آئے اور آپ نے مجھے آ کے پوچھا کہ جب میں آیا تھا تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا, تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بولا کہ یار وقت ہی نہیں ہوتا. یہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے, پوری دنیا کا پرابلم ہے کہ فٹنس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکالتے؟ فٹنس بہت ضروری سبجیکٹ ہے لیکن ہم اس میں کیئرلیس کیوں ہیں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کو فٹنس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ڈیلی نہیں ملتا. ہماری لائف میں ہمیں شارٹ کٹس اچیو کرنے پہ سوشل میڈیا میں ایسی ہم سچویشنس دیکھتے ہیں جس میں لوگ انسٹنٹ کوئک سولوشن کی طرف جاتے ہیں. فٹنس ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. لوگ آج کل ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ کر لیں, بٹ لانگ ٹرم جو انسان کو سکسیس بناتی ہے سکسیزفل, دیٹ از انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ کا رزلٹ آپ کو راتوں رات نہیں آتا, سالوں لگ جاتے ہیں اس میں. تو اسی لیے ہم وہ انویسٹمنٹ کی لانگ ٹرم اپروچ کی طرف ہمارا مائنڈ جاتا ہی نہیں. ہمارا مائنڈ جاتا ہے اگلے ہفتے. بالکل ایسے میں یہاں پہ صرف آپ کو کٹ کروں گی, یہیں سے آپ سٹارٹ کیجیے گا. صرف کالنگ اناؤنس کر دیتا ہوں میں آپ کو. 05189010008 یہ ہمارا ایک نمبر ہے, یہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں, بینی سے بھی سوال کر سکتے ہیں, نوید سے بھی سوال کر سکتے ہیں.
दूसरा नंबर है 05126244946, इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। जी नवीद कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं बात करता हूँ इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इट टेक्स टाइम। जब आप जितना ज़्यादा आप जो है वो एक चीज़ पर डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप आज लेट से आपकी एज क्या है, मैं इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करूँ, लेट से एज क्या है? 34 है। तो अगर आप लेट से आज स्टार्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ईच ईयर आप अपनी लाइफ का कुछ मंथ्स जो है वो आगे से कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, ऑन द अदर हैंड बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 44 में जो आपके जॉइंट्स की, लेट्स आप एक्सरसाइज और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं, अपनी रिकवरी का ख्याल करते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल का ख्याल करते हैं, तो 10 साल के बाद लेट्स से जो 44 में जो आपकी सिचुएशन होगी वो आज की चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आज अपने लाइफ में आज आपने क्या चेंजेस रखे हुए थे, किन चीज़ों से आपने ख्याल किया था, क्या आपके डिसिप्लिन्स थे। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, इसीलिए जो है ना वो लोग उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं करते। सही हो गया। अच्छा बिनिश, बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो नहीं निकलती घर से बाहर, मतलब अगर 100 में से अगर हम रेशियो देखें तो 70% ऐसी हैं जो जिम जाती हैं, लेकिन बीच में 30% ऐसी भी हैं जो घरों में रहती हैं। उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए? इसको वाइस वर्सा कर लें कि 70% घर में होती है, 30% जिम में जाती है। हाँ ऐसे भी है, लेकिन यंग जनरेशन में थोड़ा सा रुझान है कि वो जा रही हैं। 70% आप रखें कि वो जाती हैं, 30% जो बड़ी थोड़ी एज की हैं उनको फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? देखिए जो फिटनेस है ना, जैसे नवीद ने कहा कि इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर फीमेल की हम स्टार्ट से ही अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि फ़िटनेस उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे जाके हमें उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप फिटनेस की तरफ जाएं या आप किसी और चीज़ की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। तो हमें जो है वो उन्हें स्टार्ट से ही जो है वो फिटनेस की तरफ लाना पड़ेगा। वो बेशक हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जैसे जैसे एज करें। देखिए एक माँ है, उसने अपने बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट से संभाला है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर वो उसके फिटनेस का हम ध्यान नहीं रख रहे तो हम किसके फिटनेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने बात की कि 30% जो है वो जिम आ रही है और 70% नहीं आ रही, तो वो घर पे रह के भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको देखते हुए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको बता सकते हैं कि आप ये फिजिकल एक्टिविटीज़ घर पे करें। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताइएगा कि यंग गर्ल्स की तो गज़ल ने बात कर ली है, अब मैं बात कर रहा हूँ माओं की जिनकी उम्र आप ये कह सकते हैं 50+ हो चुकी है, 55 है, 60 है। वो अगर जिम में आती हैं तो उनकी एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल यंग लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, उनको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? देखें जब पहले वो हमारे पास आती हैं हम उनकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि उनके इश्यूज़ क्या है। सारी बातें जैसे जैसे एज होता है तो हमारा जो मसल है वो लॉस होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उनकी असेसमेंट करनी है कि उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, क्या उनका मसल प्रिजर्व है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह है उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। सही हो गया। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम ख़वातीन की बात करते हैं तो इन माय ओपिनियन ख़वातीन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट कि औरत ने 9 महीने प्रेगनेंसी पीरियड से गुजरना है किसी न किसी टाइम पे, तो उसमें उसकी जो पेल्विक एरिया है, लोअर बैक का एरिया है और जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है ताकि वो 9 महीने का प्रोसेस स्मूथ हो और बच्चे की हेल्थ के लिए भी वो बेहतर है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल प्रेगनेंसी के प्रोसेसेस मुश्किल हो रहे हैं। औरतों की ख़राब रूटीन, उनका क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल हाई होना, नींद पे फोकस ना करना या एक्सरसाइज पे फोकस ना करना, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी अंडरलाइंग फैक्टर ये है। और वो तो ये भी कहती हैं कि हमें जिम जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम घरेलू काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हम घर में काम करती हैं, सो जिम जाके भी तो हमने यही करना। उसकी ये वजह है कि वो क्या कहते हैं, वो उनके बेसिकली एक्सरसाइज जो है ना, इट्स अ मेडिटेशन प्रोसेस। उसमें आप उस टाइम पे आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप नॉर्मल दिन की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी और एक्सरसाइज में ये फ़र्क है, एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को एक मुशक्कत से, एक टॉर्चर से शॉर्ट टर्म गुजार रहे होते हैं और आपका माइंड कनेक्टेड होता है कि आप किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। लेट से वो कार्डियो हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, बट ये जो आप बात करें वो एक्टिविटी की है। वो ख़वातीन उस ओवरऑल दिन की वॉकिंग सिस्टम को, एक्टिविटी को कि 5 मिनट इधर कर लिया, 15 मिनट इधर कर लिया, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड नहीं है। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो कोई पार्ट नहीं है, वो ब्रेन है। जितना आपका ब्रेन अलर्ट होगा, उसको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस रीजनिंग के लिए कर रहा हूँ। जब आप खाना बनाती हैं आप ये तो नहीं सोचती कि मैं जो है वो आज इस खाने बनाने से, हांडी उठाने से मेरा जो है वो ये एल्बो का जॉइंट या शोल्डर का जॉइंट स्ट्रांग होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रही होती है तो आप उस पर फोकस कर रही होती है, तो हेंस आपका ब्रेन उसके साथ कनेक्ट कर पाता है और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए वो न्यूट्रिशन भेज पाता है। सही। अच्छा बेनिश, जो हमारी माएँ हैं वो नहीं आ सकती, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, जिम में नहीं जा सकती, उनके लिए घरेलू एक्सरसाइज किस तरह से होनी चाहिए, क्या कुछ करें? जैसे जैसे एज करती है ना फीमेल, ठीक है, तो उनका मसल लॉस स्टार्ट होता है, ठीक है।
تو گھر پہ وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کر سکتی ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا اگر ان کے جوائنٹس وغیرہ کے ایشوز ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ان کو فزیو تھراپی ریکمینڈ کریں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ فزیو تھراپی کے تھرو جو ہے وہ اپنی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ کروائیں. اس کے بعد وہ اسٹرینتھ ٹریننگ گھر پہ کوئی بھی ریزسٹنس بینڈس ہیں, گھر پہ بوٹلس پڑی ہوئی ہیں, کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ وہ ورک آؤٹ اسٹارٹ کر سکتی ہیں. یس, لائک سمپل اگر میرے پاس 2 بوٹلس ہیں اور میں اس کے ساتھ کرل کر رہی ہوں تو وہ میری اسٹرینتھن کر رہا ہے بائسیپ کو, تو جو ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کر رہی ہوں, چیزیں اٹھا رہی ہوں, تو وہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی. یہی سیم فارمولا ہم اپلائی کریں گے جو ایجڈ خواتین ہیں ان پہ. صحیح ہو گیا. یہ سپلیمنٹ پاؤڈرز وغیرہ یہ آپ کرتی ہیں ڈائٹ کے لیے؟ دیکھیں اگر وہ نیوٹریشن جو ہے اپنی پوری کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ سے تو وہ اس طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنی ڈیلی روٹین ان کی اتنی زیادہ ٹف ہے یا مصروف ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی جو ڈیلی خوراک ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے, کچھ لوگ جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پروٹین پاؤڈر یا اس طرف جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈیلی پروٹین ریکوائرمنٹ جو ہے ان کی وہ اپنے فوڈ سے پورا کر رہے ہیں تو پھر بے شک اس طرف نہ جائیں. اور جو بات نوید نے کی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ہیئر, سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں بھی تو آپ کر سکتی ہیں, لیکن ایک اسپیسیفکلی جب آپ آدھا گھنٹہ نکال کے جم جائیں گے تو میرے زیادہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا انسٹیڈ آف, کیونکہ گھر میں تو کوئی بھی چیز ہم کسی بھی وقت اسکپ کر سکتے ہیں. یس, دیکھیں سب سے پہلے نا آپ نے اپنی باڈی کو موو کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اسٹارٹ کریں کہ آپ کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو کہ میں نے کم سے کم اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد سلولی گریجولی ظاہری بات ہے آپ کو ایک انسٹرکٹر کی یا آپ کو ایک کوچ کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو لانگ ٹرم لے کر چلے, ٹھیک ہے. پہلے جیسے آپ نے بات کی کہ ایکٹیویٹی کی کہ گھر پہ وہ کام کر رہی ہیں یا جو بھی کر رہی ہیں, تو جو ایکسرسائز ہے وہ ان کے ایکٹیویٹی لیولس کو انکریز کرے گی, ٹھیک ہے. وہ اچھی ایفیشینٹلی جو بھی ان کے کام ہے, جیسے جیسے وہ ایج کر رہی ہیں ان کے ایکٹیویٹی لیولس کم ہوتے جا رہے ہیں, وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنی ایکسرسائز کو انکلوڈ کریں گی, انکارپوریٹ کریں گی اپنی روٹین میں, تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ لائک اچھی ہوتی جائے گی, وہ زیادہ ایفیشینٹلی اپنے کام کر سکیں. واک کتنی ہونی چاہیے جلدی سے مجھے بتائیے گا, تھوڑی سی ایجڈ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے واک ڈیلی بیسس پہ؟ دیکھیں واک ڈیلی بیسس پہ وہ 20 منٹس یا 10 منٹس, 20 ابھی اسٹارٹ کرنا ہے تو 10 منٹ سے اسٹارٹ کر لیں, دین سلولی گریجولی انکریز کر لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, آپ کا جو کویشچن تھا کہ جم ضروری ہے, تو جم کا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لنک. یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف واٹ یو ہیو. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ نے اس میں بیسٹ کرنا ہے. اب خواتین ہیں ان کے 3 بچے, انہوں نے بچوں کو دیکھنا ہے, تو وہ جم کے لیے نہیں ٹائم نکال سکتی, تو گھر میں ہی کر سکتی ہیں. بچہ سو رہا ہے تو وہ ٹائم نکال کر لیں, ٹائم ضرور نکالنا چاہیے, آپ کے برین کو انفارمیٹیو ہو, ایکسرسائز کر رہی ہیں, کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. جیسے بنش نے کہا نا, اگر آپ کے پاس باٹلز بھی ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور اب تو یہ رجحان آ گیا, خواتین جو ہے آن لائن ٹریننگ بہت زیادہ کرتی ہیں. صحیح ہو گیا. نوید آپ کا بہت شکریہ, بینش آپ کا بہت شکریہ. خواتین وزاد, یہ تھا ہمارا فٹنس کے حوالے سے سیگمنٹ. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و ذات. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو لاکھوں بچوں اور ان کے والدین کی زندگیوں سے جڑا ہے, اور وہ ہے آٹزم. آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک ڈیولپمنٹ کنڈیشن ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ کنڈیشن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جو بچوں کے سیکھنے, بات چیت کرنے اور دوسروں سے تعلق بنانے کے انداز کو متاثر کرتی ہے. اکثر والدین اس بارے میں لا علم ہوتے ہیں یا علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کو بروقت وہ سہولتیں اور مدد نہیں مل پاتی جو ان کی زندگی بہتر بنا سکتی ہے. آج ہم نہ صرف آٹزم کے بارے میں آگہی بڑھائیں گے بلکہ والدین کے لیے وہ بنیادی رہنمائی بھی فراہم کریں گے جو انہیں اپنے بچوں کو سمجھنے, سپورٹ کرنے اور ایک بہتر مستقبل دینے میں مدد کر سکتی ہے. کیونکہ آٹزم کے ساتھ زندگی مشکل ضرور ہو سکتی ہے, لیکن صحیح آگاہی اور سپورٹ سے یہ بچے بھی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آٹزم پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آصفہ سلیم صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں ان اسٹوڈیو. سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو جس طرح حسنین نے اپنی ابتدا میں بتایا کہ آٹزم کیا ہے, ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی اس حوالے سے اتنی اچھی انفارمیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. میں چاہتی ہوں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے آسان فہم الفاظ میں سمجھائیں کہ آٹزم کیا ہے, اس کے ارلی سائنس کیا ہوتے ہیں. اچھا غزل, پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ کو یہاں آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کر سکوں. آٹزم کا جب بھی ورڈ آتا ہے تو ایک عجیب سی کنڈیشن
جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے بن جاتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ایک تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے. اگر ہم اس کو سمپلی ایک سینٹینس میں ہم بتائیں گے تو یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ لائف ٹائم چلتا ہے تو اس میں یہ سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے, بہت سارے کلائنٹس میرے پاس ایسے آئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے مور دین 90% جو ہے وہ انہوں نے ایک مینجمنٹ ان میں آ گئی ہے اور انہوں نے سروائیو کر لیا ہے. اور اگر ایک لے مین ان کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جج کر سکتا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ان ایشوز کے ساتھ تھا, آٹزم کے ساتھ تھا. تو یہ کلیئرٹی دینا بہت ضروری ہے کیونکہ پیرنٹس کے لیے اگر وہ خدا نخواستہ ایسا سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مینیجیبل ہے. سیکنڈلی جو بہت ضروری بات ہے جو میں بتانا چاہوں گی, کیونکہ ابھی ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ جو اس پہ کام کر رہی ہیں, جو ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو اس میں جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ ارلی انٹرونشن. اب ارلی انٹرونشن کیا ہے؟ ارلی انٹرونشن ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے تقریباً 6 to 7 ایئرس کا جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کی جو ایج ہے, اس میں بہت ریپڈلی جو ہے آپ میں پازیٹیو چینجز آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں نیئر ٹو نارمل جو ہے وہ بچہ اس کے بیہیویئرز آ جاتے ہیں. اچھا, اس سے بھی پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اکثر جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, اگر میرے پاس لیٹس سپوز 100 کلائنٹس ہیں تو ان میں سے 90% جو ہے وہ بچے آ رہے ہوتے ہیں اور جو کہ انہی سائن سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ہم نے بیسک 3 چیزیں دیکھنی کیونکہ ابھی تو پہلے اویئرنیس نہیں تھی, ابھی اتنی اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچہ آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے, نیم رسپونڈنگ اس کی کیسی ہے, یہ 2 چیزیں پہلے ہم نے دیکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمیونیکیشن کیسے چل رہی ہے. ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کیسز میں کہ بچے بات تو کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ رائمز بھی پوری آپ کو سنا دیں گے, ABC بھی سنا دیں گے, الفابیٹس بھی وہ بتا دیں گے, لیکن اگر آپ ان کو سلام کرتے ہیں یا آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو تو وہ رپلائی نہیں کر پاتے. تو یعنی کہ ادھر وہاں 2 وے کمیونیکیشن کا آ جاتا ہے. میں موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ جو کلائنٹس ہیں وہ خود سے اپنا جو ہے وہ بچے کا ڈائگنوسس کریں. اس میں ہم نے بیسک 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کی 2 وے کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے. سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوشل کس طرح سے ہوتا ہے, سوشلی کیسے انٹریکٹ کرتا ہے, کیا وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے یا وہ خود سے کھیلتا رہتا ہے, یا اس کے آبجیکٹس کے ساتھ زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جی. اور جو تیسری چیز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. اب بیہیویئرز اگر ہم یہ کہ نیگیٹو بیہیویئر تو ہمارے مائنڈ میں ایک دم سے آتا ہے کہ شاید ہٹنگ ہے, بائٹنگ ہے, جمپنگ ہے, یا اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں یہی ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو کہ ارلی آپ کہہ لیں کہ جو پری اسپیچ سکلز بھی ہوتے ہیں یا جو ارلی لرننگ کے جو سائنز ہوتے ہیں, جیسے سٹنگ ہو گیا, اس کی کمانڈ فالوئنگ ہو گئی, اس کی امیٹیشن سکلز ہو گئی, اور اس کے علاوہ جوائنٹ پلے ہو گیا, جوائنٹ اٹینشن ہوگی, اور آئی کانٹیکٹ ہو گیا. آئی کانٹیکٹ, کمیونیکیشن اور بیہیویئر. جی. اگر یہ 5 سے 6 چیزیں جو ہیں اس کی ڈیولپ نہیں ہے تو وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اس کے جو بیہیویئرز ہیں اپنے ایج کے بچوں کے اپروپریٹ, وہ آٹزم کا شکار ہے. جی. اور یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے انٹرو میں کہا تھا ڈیولپمنٹ کنڈیشن, یہ سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے, اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں خالی ایک ہی ٹائپ نہیں ہے, 3 سے 4 ایسی ٹائپس ہیں. کچھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ الگ سے ان کے بیہیویئرز بن رہے ہوتے ہیں, جیسے اسپرجرز کی ہم بات کریں گے. جی. اس میں جیسے بچے جو ہیں کمیونیکیٹ تو کر لیتے ہیں, سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں, بٹ لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو رہتی ہے. اچھا, میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ASD کی یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ ایک چیز آ رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں, جیسے اس میں نیگیٹو بیہیویئرز بہت زیادہ اگر آ جاتے ہیں, جس میں وہ خود سیلف ہٹنگ کا بھی شکار ہوتا ہے یا دوسروں کو بھی ہٹ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ بہت عام فہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اپنی ہی دنیا میں ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینسری ایشوز کا جو اگر ہم دیکھیں وہ اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے, کیونکہ شاید آئی ڈونٹ نو آپ کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں کہ جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں اگر یہ چاہیں تو یہ پورے سینٹینسز بھی بول سکتے ہیں, اور اچانک سے جو ہے آپ کو حیران بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے سکھایا بھی نہیں ہوتا ان کو, کیونکہ ان پٹ جاری ہوتی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ان کے کنیکشنز جب نہیں ملتے اور وہ کیا پرابلم آتی ہے, وہ ان کے سینسری ایشوز انوالو ہوتے ہیں.
اس کو اگر ہم مزید ایک آسان اس میں سمجھنا چاہیں تو بیسک جو ہماری 5 سینسز ہے، جیسے اس میں دیکھنا، سننا، چکھنا اور ٹچ کرنا، اور ویسٹیبولر سسٹم جو ہے ہمارا کہ ہماری باڈی کا پارٹ کدھر ہے، کیا ہے، یہ ساری جو چیزیں بیسک جو ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے کہ آئی سائٹ خدا نخواستہ ویک ہے یا ہیئرنگ ایشو ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو آپ کی پرسیونگ کا جو ہے وہ جو بھی برین کے ساتھ ریلیونٹ ہے، تو اس میں اگر ڈسٹربنس آتی ہے تو وہاں پر بہت ایشوز آتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ADHD بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس کی بہت ساری تھیراپیز ہوں گی یقینی طور پر، اور لوگ کرواتے بھی ہوں گے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ AAT تھیراپی کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وہ جی میں ایک تو دیکھیے بیسک تھیراپیز میں ایک تو ABA تھیراپی یا بیہیویئرل تھیراپیز مسٹ ہوتی ہیں بچوں کے لیے. اس کے علاوہ اسپیچ تھیراپی مسٹ ہوتی ہے، مطلب خالی اس کو ووکلائز نہیں ہم نے کرنا، اس کی کوگنیشن کو، اس کی تھنکنگ پروسیس کو، اس کی سیشن کو، اس کی جو ایکیڈیمکس جو ہے اس سب کو بھی ہم نے انہینس کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ آکوپیشنل تھیراپی ابھی جیسے نیو ریسرچز آئی ہیں، اور میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر بلائیں گے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.